بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سے نوازنے کے لیے مختلف عبادات ہم پر فرض فرمائی، جن میں سے رمضان کا روزہ ہے، راتوں کو تراویح کا قیام ہے، اسی طرح پنجگانہ نماز۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے جو مالی عبادت ہم پر مقرر فرمائی، سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کا ادا کرنا، اپنے کل مال کا 2.5%، اور فصل کے کاٹنے پر عشر کا ادا کرنا، اگر خود فصل کو پانی لگایا تو 10واں حصہ، بلکہ 10ویں حصے کا بھی نصف 20واں حصہ۔ اور اسی طریقہ سے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے شکرانے کے طور پر ہم پر صدقہ فطر کو واجب کیا ہے، جس کو فطرانہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ فطرانہ عید الفطر کی مناسبت سے ہے کہ جو بھی شخص اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہو اور وہ عید الفطر کے دن کو پالے تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا اللہ کے راستے میں یہ واجب ہے۔ صدقہ فطر کے اندر اس بات کی کوئی شرط نہیں کہ وہ آدمی کس عمر کا ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ کسی مسلمان کے گھر میں عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا اس کے والد کی طرف سے واجب ہے۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کا خیال اور فکر کرنی چاہیے کہ صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی اپنی اولادوں کی طرف سے بھی ہم ادا کریں۔ ویسے تو عید الفطر کے دن جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت تک اسے ادا کرنا چاہیے، لیکن چونکہ رمضان المبارک کے اندر ہر نیکی کا اور اللہ کے راستے میں ہر روپیہ خرچ کرنے کا ثواب کئی 100 گنا زیادہ ہے، تو اس لیے مسلمان کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں فطرانہ بھی ادا کریں، فدیہ بھی ادا کریں، اور زکوٰۃ اور صدقات کثرت سے نکالیں۔ تو اگر کوئی شخص جو رمضان کے روزے نہ رکھنے پر قادر ہو کہ بیماری ہے اور بہت زیادہ معمر ہے کہ اس کی عمر بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے فدیہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ فدیہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو رمضان کے روزے نہ رکھ سکتا ہو، اور فطرانہ ہر صاحب ایمان کے لیے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر گھر کے اندر عورت ہے اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر مال موجود ہے تو وہ خود سے صدقہ فطر ادا کرنے کی پابند ہے، اور اگر بالغ اولاد ہے اور وہ خود کما رہی ہے تو اسے اپنی جیب سے ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر نابالغ اولاد ہے، بچہ یا بچی ہے، تو ان کا صدقہ فطر ادا کرنا اس باپ کے ذمہ ضروری ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر روپیہ پیسہ موجود ہو، یا اس کے پاس اتنا سونا موجود ہو، یا اس کے پاس اتنا مال تجارت موجود ہو کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے یا اتنی قیمت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک شرط اور بھی ہے کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر ایسا سامان موجود ہے
جو ایک سال پورا ہمارے استعمال میں نہیں آتا، جس کو ضرورت سے زائد سامان کہا جاتا ہے، تو یہ بھی اس شرط کے اندر داخل ہوگا کہ اس شخص پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے کہ ہم نے گھر میں ایسا زائد سامان رکھا ہوا ہے کہ جو پورا سال ہمارے استعمال میں نہیں آتا، تو وہ بھی اس کے اندر کاؤنٹ ہوگا۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن گیا تو ایسے شخص پر بھی فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور فطرانہ 4 قسم کی چیزوں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ آپ گندم کے ساتھ دے سکتے ہیں، اگر چاہے تو جو کے ساتھ دے سکتے ہیں، اگر چاہے تو کھجور کے ساتھ دے سکتے ہیں، اور اگر چاہے تو کشمش کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ گندم کا ساتھ اگر آپ دینا چاہیں تو 1.25 کلو گندم یا آج کل کے ریٹ کے اعتبار سے 120 روپیہ اس کی قیمت بنتی ہے، تو ایک آدمی کی طرف سے فطرانہ 120 روپیہ ہے اگر گندم کے اعتبار سے دے۔ اگر اللہ نے آپ کو زیادہ نوازا ہے، زیادہ مال عطا کیا ہے، تو آپ کو بھی اللہ کے راستے میں اسی طرح خرچ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہے تو آپ جو کے اعتبار سے دیں، تو ایک آدمی کی طرف سے 320 روپے یا اس کے آس پاس رقم بنتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اس سے مال زیادہ ہے تو آپ کھجور کے اعتبار سے دیں، جو ایک آدمی کی طرف سے تقریباً 1225 روپے بنتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اللہ نے اور نوازا ہے تو آپ کو چاہیے کہ کشمش کے اعتبار سے آپ فطرانہ ادا کریں، جو تقریباً 2000 روپے ایک آدمی کی طرف سے بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، اللہ کے نام پر آپ نے دینا ہے، تو اس کے اندر بخل کا مظاہرہ نہ کریں۔ جیسی توفیق اللہ نے آپ کو دی ویسا ہی آپ اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ کریں۔ تو ایک آدمی کی طرف سے گندم کے اعتبار سے 120 روپے ہیں۔ اب آپ کے اگر ساتھ 4 بچے ہیں تو ان بچوں کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے، بیٹیاں ہیں ان کی طرف سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کی بیوی صاحب استطاعت ہے تو اس پر خود سے اپنے مال سے ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر شوہر ادا کر دے تو وہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر شوہر ادا نہ کرے اور وہ بیوی اس کے ذمہ مال استطاعت واجب ہے تو اسے خود ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہ فطرانے کی تفصیل ہے۔ آپ تمام احباب اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس رمضان المبارک کے اندر اپنے سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور جو آپ کے بزرگ معمر افراد گھروں میں موجود ہیں روزے نہیں رکھ سکتے تو ایک روزے کا یہی فدیہ ہے، اور ان 4 اموال سے ادا کیا جا سکتا ہے جو میں نے عرض کیا۔ اور اس کے ساتھ فطرانہ ہے تو فطرانہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے ادا کیا جائے گا، اور اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی۔ آپ کی آسانی کے لیے باہر نوٹس بورڈ پہ بھی ہم نے اس کی تفصیل لگا دی ہے، آپ حضرات وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان تمام اموال کو جو اللہ نے ہم پر واجب فرمائے، ان کی زکوٰۃ، ان کا فدیہ، ان کا فطرانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ جو کہا سنا سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ذمہ جتنے مالی واجبات ہیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں انہیں غرباء پر، فقراء پر، یتامہ اور مساکین پر، اور جتنے اللہ کے نام پر چلنے والے دینی ادارے انہی مالی امداد سے اپنا سال کا بجٹ بناتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان پر ادا کرنے اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔